بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 23 جنوری بروز ہفتہ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ نجران کے لیے السعودیہ کی تمام پروازیں منسوخ۔ سعودی عربین ایئر لائنز السعودیہ نے جمعے کو نجران آنے جانے والی تمام پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ یہ فیصلہ موسم کی خرابی کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق السعودیہ میڈیا سینٹر نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ جمعہ 22 جنوری کو نجران آنے جانے والی تمام پروازیں خراب موسم کے باعث مسافروں کی سلامتی کی خاطر منسوخ کی گئی ہیں۔ موسمیات کے قومی مرکز نے پیش گوئی کی تھی کہ مملکت کے کئی علاقوں میں گردآلود ہواؤں سے حد نظر محدود ہو جائے گی اور چند گھنٹوں کے دوران اس کا دائرہ بڑھ سکتا ہے۔ الاحسا، الشرقیہ، الخبر، الجبیل، الخفجی، الدمام، العیدہ، القطیف سمیت 32 مقامات پر گرد و غبار کا طوفان ہے۔ سعودی عرب میں شہریوں اور غیر ملکیوں میں بے روزگاری کی مجموعی شرح 8.5% تک کم ہوئی ہے۔ سعودی محکمہ شماریات نے جمعے کو 2020 کی تیسری سہ-ماہی سے متعلق رپورٹ اپنی سرکاری ویب سائٹ پر جاری کی ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ 2020 کی تیسری سہ-ماہی کے دوران سعودی شہریوں میں بے روزگاری کی شرح کم ہو کر 14.9% رہ گئی، جبکہ سعودیوں اور غیر ملکیوں میں بے روزگاری کی مجموعی شرح کم ہو کر 8.5% ہو گئی۔ یاد رہے کہ سعودی محکمہ شماریات ہر 3 ماہ پر سعودی مارکیٹ سے متعلق اعداد و شمار جاری کرتا ہے۔ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ وزیر مذہبی امور رابطۂ عالم اسلام کی جانب سے پاکستان کے مختلف پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے غریب اور نادار لوگوں کے لیے 20 ٹرکوں پر مشتمل ونٹر ریلیف پیکیج روانہ کر دیا گیا۔ وزیر مذہبی امور نے کہا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ زلزلہ، سیلاب یا کوئی بھی قدرتی آفت ہو، سعودی عرب پاکستانی عوام کی مدد کرنے والا پہلا ملک ہوتا ہے۔ اس بے پناہ محبت، تعاون اور خلوص پر پاکستان کی حکومت اور عوام سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کے مشکور ہیں۔ پاکستانی بحریہ کے سربراہ چیف آف دی نیول اسٹاف محمد امجد خان نیازی سعودی عرب کے سرکاری دورے پر ہیں۔ انہوں نے چیف آف دی جنرل اسٹاف اور کمانڈر رائل سعودی نیول فورسز سے ملاقاتیں کی۔ ریاض میں رائل سعودی نیول فورسز کے ہیڈ کوارٹرز میں کمانڈر رائل سعودی نیول فورسز وائس ایڈمرل فہد بن عبداللہ الغفیلی نے پاکستانی بحریہ کے سربراہ کا استقبال کیا۔ سعودی حکام نے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین برادرانہ تعلقات اور خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے اقدامات کو سراہا۔ اعلیٰ وزیر رائل سعودی نیول فورسز کی صلاحیت میں اضافے اور عسکری تربیت میں پاکستانی بحریہ کے کردار کو بھی سراہا۔ پریس ریلیز کے مطابق یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعاون کو بالعموم اور بحری تعاون کو بالخصوص فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ تجارتی مراکز اور کمپنیوں میں چوری، غیر ملکی گروہ گرفتار۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پولیس نے کمپنیوں اور تجارتی مراکز میں گھس کر قیمتی سامان اور نقدی چوری کرنے والے 6 رکنی غیر ملکی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان خالد القردیس نے بتایا کہ تجارتی مراکز اور کمپنیوں کی شکایات پر واردات کرنے والوں کی نشاندہی اور گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔ اسپیشل ٹیم کی مدد سے ریاض پولیس نے واردات کرنے والے گروہ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ ملزمان کا تعلق شام سے ہے۔ گروہ کے افراد سامان کی شکل تبدیل کر کے سستے داموں فروخت کرتے رہے۔ ایک سودا 2,80,000 میں کیا گیا تھا۔ انہوں کا کہنا ہے کہ مسروقہ سامان چوروں کی خفیہ پناہ گاہ سے بازیاب کر لیا۔ ملزمان کو مقدمہ درج کر کے ابتدائی قانونی کارروائی کے لیے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ انگوروں کے کارٹن میں منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ سعودی عرب میں محکمہ انسداد منشیات نے 20 ملین نشہ آور گولیاں اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی ہے۔ 8 اسمگلروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔
محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان محمد الجنیدی نے بتایا کہ انگوروں کے کارٹن میں چھپا کر 20,19,500 نشاور گولیاں اسمگل کی جا رہی تھیں۔ جدہ اسلامی بندرگاہ کے کسٹم افسران نے یہ کوشش ناکام بنا دی۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان نے بتایا کہ اسمگلنگ میں ملوث 8 افراد جن میں 6 غیر ملکی اور 2 سعودیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ ترجمان نے بتایا کہ اسمگلر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ محکمہ انسداد منشیات نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی کہ اگر ان کے علم میں نشاور اشیاء کی کسی بھی اسمگلنگ کی سرگرمی سامنے آئے تو پہلی فرصت میں 995 پر اغاثہ کریں۔